گولس دیکھنے ہوتے ہیں کہ گول ایکچولی کیا ہے. گول از بیسیکلی دا سیٹ یور پرائرٹیز آف لائف. ہماری جو پرائرٹی ہے نا, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہم نے جوڑے جوڑے بنائے اور ہم نے اس میں سکون رکھا. جوڑا اللہ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے اس میں سکون رکھا ہے. بیٹا جب جوڑا ٹوٹتا ہے نا, وہ سکون بھی ٹوٹ جاتا ہے. جوڑا خراب ہوتا ہے, وہ سکون بھی خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی ہیں, اور جو کہ جن میں اللہ نے سکون رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نمبر 2, رات. جو لوگ رات کو ٹائم پہ نہیں سوتے ان کو سکون نہیں ملتا. ٹھیک. نمبر 3, وہ چھت جس کے نیچے آپ رہتے ہیں, میں اور آپ رہتے ہیں. ہم چاہے مری چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, ہم 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں, سکون ہمیں اپنے گھر میں ہی آئے گا. اور نمبر 4 جو ہوتا ہے زوجین. اللہ نے یہ رشتہ جو ہے سکون کے لیے بنایا, اور زوجین میں بھی بیوی میں اللہ نے سکون رکھا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پرائرٹی اللہ تعالیٰ نے اوپر کسے کر دیا پھر؟ مرد کو کہ عورت کو؟ عورت کو. ٹھیک. تو سمجھ آئی ہمیں اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے, کتنا اچھا بنایا ہے. اللہ نے ہمیں ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن میں اللہ خود کہتا ہے کہ یہ بیچاری ہو. اب جب میرے اللہ نے مجھے اتنی امپورٹنس دے دی, اتنا ہائی لیول دے دیا, تو دل نہیں کرتا کہ اس اللہ کا شکر بھی ادا کریں, اس کے حصے کا کام بھی کریں. اس نے جو مجھے رولز اینڈ ٹاسک دیے ہیں وہ بھی نبھائیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے حساب سے میرے اللہ نے مجھ سے کیا چاہا ہے. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے میں اچھی بیوی بن جاؤں, میں اچھی ماں بن جاؤں. صحیح. اچھا, اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے بیٹا بہت ضروری ہے لائف میں. دیکھیں, ہر کسی کے پیشنز ہوتے ہیں, میرے بھی تھے. تو ضروری نہیں ہوتا ہر چیز آپ کی پوری ہو جائے. اگر آپ کے پیشنز جو ہے نا وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں نا آپ کی ریلیشن شپس کے ساتھ, تو ریلیشن شپس کو اوپر کر دیں, پیشنز چھوڑ دیں فور دیٹ ٹائم بھی. اللہ آپ کو اس سے بہتر چانس دے گا, اس سے بڑا چانس دے گا. ٹھیک. میں اکثر جو ہے ایک اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل دیتی ہوں کبھی کبھار اپنی لائف کی, کہ میں اپنے نام کے ساتھ نا ڈاکٹر آسما لکھا کرتی تھی. تھرو آؤٹ ٹاپر تھی, اسپیچز کرتی تھی, بیڈمنٹن چیمپئن رہ چکی ہوں, گیمنگ کرتی تھی. کون سا کام تھا دنیا کا جو میں نے نہیں کیا. پینٹنگ کرتی تھی, اسٹچنگ آتی ہے, کٹنگ آتی ہے, میں ایمبرائڈری کر لیتی ہوں, شیشے کے اوپر پینٹنگ کر لیتی ہوں, کپڑے پہ میں نے پینٹنگ کی ہے. میں نے کس طرح, اتنا زیادہ مجھے پینٹنگ کا کریز تھا کہ میں آدھی رات کو جا کے پینٹنگز کیا کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو لیکن اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ ڈاکٹر آسما لکھا کرتی تھی, اور یہ 4th کلاس میں. ٹھیک ہے. اور تھی بھی ٹاپر, اور امی ابو کو تھا کہ نہیں یہ ہم نے اپنی بیٹی ڈاکٹر بنانی ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بریلینٹ ہے. اور ٹیچرز بھی یہی کہتے تھے امی ابو کو کہ شی از دا فیوچر آف پاکستان. جب میرا نکاح ہوا تھا تو 9th میں تھی, میں 15 ایئرس کی تھی. تو میری ٹیچر نے میری امی کو بلایا اور اسکول بلا کے کہا کہ یو ہیو اسپوائلڈ ہر. آپ کو پتہ ہے شی از دا فیوچر آف پاکستان. اس لڑکی کے اندر نا کچھ ہے, اور وہ اللہ نے رکھا ہوا تھا, اس میں میرا کمال نہیں تھا. جو میں بولتی تھی, جو میں آج بولتی ہوں, بچپن سے اسی طرح سے تھی. تو اللہ بندے چن رہا ہوتا ہے ایکچولی جن سے اللہ نے آگے زندگی کا. میں کیوں کہوں گی یہ میری وجہ سے؟ اگر میری وجہ سے ہوتا تو ہم 5 بہن بھائی ہیں, ہم 5 کے 5 ایسے ہی ہوتے. وائی می؟ میرے اللہ نے مجھے ایسا بنایا. اگر میرے اللہ نے مجھے ایسا بنایا تو کیا مجھے اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے یا اپنے اللہ پہ ہونا چاہیے؟ آبویسلی اللہ پہ ہونا چاہیے. میرا اس میں کیا کمال ہے کہ میری زبان میں تاثیر ہے؟ میرا اس میں کیا کمال ہے کہ میں بولتی ہوں اور الفاظ کی چینز بنتی چلی جاتی ہیں؟ ہر کسی کے بس کی بات ہے یہ؟ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا نا. تو اس میں میرا کیا کمال؟ یہ تو میرا اللہ مجھ سے کروا رہا ہے نا, اللہ بندے چنتا ہے. تو یہ ٹیچرز نے بہت پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا. میرے پیرنٹس کو بہت سارے ٹیچرز نے کہا کہ شی از سم بٹ, مطلب یہ کچھ اور ہی چیز ہے نا, یہ عام بندہ نہیں ہے. تو بہرحال اب جب پیرنٹس کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے تو ان کے دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے, اور وہی چیز وہ بیٹی کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا. اب میرے دماغ میں بھی ڈاکٹر ہی تھا. ٹھیک ہے. جب میرا نکاح ہوا تو جو میرے سر تھے نا, جن کا میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے مجھے بٹھایا, اور جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا میرے بہت اچھے مارکس تھے, اور میرا میڈیکل میں داخلہ بھی ہو رہا تھا,
اور میں نے فارم بھی فل کر دیا تھا کیونکہ مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا. امی ابو نے صحیح طرح سے مجھے ریالٹی بچوں کو بتانی چاہیے, بیٹیوں کو خاص طور پہ بتانی چاہیے, ان کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے. میرے استاد نے مجھے ایکچولی کلیئر کیا کہ یو آر دا وائف آف سم ون ناؤ, آپ کی بیٹا شادی ہونے والی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ میڈیکل آپ آفٹر میرج بیٹا کنٹینیو کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. سو کال ٹو یور ہسبینڈ, ہم کزنس تھے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کیا, میں نے کہا بھائی اس طرح سے ہے تو کیا آپ مجھے آفٹر میرج مطلب جو ہے پرمٹ کریں گے کہ میں میڈیکل کالج میں جاؤں. مائی ہسبینڈ سیڈ کہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی بھی کو ایجوکیشن میں پڑھے. اور مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ میرے شوہر کے اندر اتنی غیرت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی مرد کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ میڈیکل کالج میں پڑھے. تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی. ٹھیک ہے, اینڈ سیم تھنگ میں نے اپنے سر کو بتایا کہ سر یہ ایسے. سر نے کہا ناؤ یو آر وائف آف سم ون, جو اس نے کہا ہے فالو می. یہ میرے استاد نے کہا جنہوں نے مجھے 4th کلاس سے یہاں تک میٹرک تک پڑھایا تھا. اور سر نے میرا وہ فارم پھاڑ دیا. نہ تو میرے میاں نے پھاڑا تھا, نہ میرے پیرنٹس نے پھاڑا تھا, میرے استاد نے پھاڑا تھا. اور سر نے پھر مجھے کہا کہ بیٹا لائف میں آپ کو بیک گیئرس لگانے پڑتے ہیں. یہ بیک گیئرس کی تھیوری میرے استاد نے مجھے بتائی. اور انہوں نے کہا تھا کہ آشا بیٹا ایک بیک گیئر لگاؤ, زندگی میں تمہیں کئی چانسز ملیں گے. اینڈ ہی واز ایبسلیوٹلی رائٹ. اگر میرے مائنڈ کے اوپر کسی چیز کا امپیکٹ ہے نا تو اللہ کے بعد بیٹا میرے استادوں کا. انہوں نے میرا وہ میڈیکل فارم پھاڑ کے انہوں نے کہا کہ گو فار آئی سی ایس. میں نے آئی سی ایس کیا, میتھس فزکس اینڈ کمپیوٹرز میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج میں کیا کر رہی ہوں, میں ایک آن لائن ٹیچر ہوں کمپیوٹرز کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو میرا ایکچولی کمپیوٹرز میں انٹرسٹ نہیں تھا, مجھے یہ مشینیں نہیں پسند. اور میں شروع سے ایسی تھی کیونکہ میں اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنانا چاہتی تھی. میں نیگیٹیوٹی سے بھاگتی تھی کہ مجھے اپنے آپ کو اسپوائل نہیں کرنا. مجھے اس طرح سے نہیں سوچنا کہ ساس کیا کہہ رہی ہے تو نند کیا کہہ رہی ہے. اگر کوئی کہتا بھی تھا تو میں یہ سوچ کے اس سوچ کو ضائع کر دیتی تھی کہ کیا میں دنیا میں یہی سوچنے کے لیے آئی ہوں. جو جو کرتا بیٹا وہ تو اس کا اپنا ظرف ہے, میرا ظرف کیا, میں کیا ہوں. کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے گا کہ جب کوئی آپ کو کچھ برا کہتا ہے آپ کے اوپر کتنی دیر اس چیز کا اثر رہتا ہے. اگر تو اثر بہت زیادہ دیر رہتا ہے نا, اٹ مینس کہ آپ کی ویک پرسنالٹی. تو اسی طریقے سے بیٹا پھر بچے ہوئے الحمدللہ, اللہ نے پہلے ایک دیا پھر دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے, شادی کو بھی بہت عرصہ گزر چکا تھا, 7 ایئرس. 2009 میں نے بھی کیا تھا, 2002 میں شادی. تو اس میں نے کوئی رونا نہیں رویا کہ میں اسپوائل ہو گئی ہوں یا میرے استاد مجھے ایسے کہتے تھے یا ویسے.